السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کر آئے ہیں۔ ناول کا نام ہے نکاح عشق، ایپیسوڈ ہے اس کی فرسٹ، اور یہ ایک لڑکی کی سچی کہانی ہے جو تھوڑی سی نادان ہے اور رشتوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک سچی کہانی کے اوپر لکھا گیا ناول ہے، اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ناولز کی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر مل سکیں۔ تو ناول شروع کرتے ہیں اب۔ مجھے تو ابھی پڑھنا ہے ابا، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن بیٹا وہ بہت اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، اور وہ تمہیں شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی دے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ اجازت؟ اب مجھے اجازت لینی ہوگی کسی کی، وہ بھی پڑھائی کے لیے؟ میں آپ سب کو بوجھ لگتی ہوں نا؟ تو ٹھیک ہے، کر دیں میری شادی، گھونٹ دیں میرا گلا، میری خواہشوں کا دم توڑ دیں، میں اف تک نہیں کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو مجھے پالا ہے، اب اس کا احسان بھی تو اتارنا ہے نا مجھے۔ اور پھر وہ اپنے پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ شادی کے جوڑے میں ملبوس اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے اپنے اصل گھر چلی گئی۔ رات کو اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تخت پر بس زاروں قطار روئی چلی جا رہی تھی کہ دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ السلام علیکم، میں اندر آ جاؤں؟ کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ پھر بھی اندر آ گیا۔ اس نے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگیں، لیکن نگاہیں نہیں اٹھائی۔ میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا، آپ کی منہ دکھائی کے لیے، اور سامنے رکھے 2 کنگن اس کے اور بڑھائے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ منہ بسورتی ہوئی اس نے وہ کنگن پرے کیے۔ مجھ پر احسان کیا ہے آپ سب نے، آپ نے شادی کر کے اور ان لوگوں نے پال کر۔ بس وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن دل کی بھڑاس دھڑا دھڑ اسی پر نکال رہی تھی، اور وہ بے فکری سے اسے سنے چلا جا رہا تھا۔ اچھا، اب ایک بار میری طرف دیکھ بھی لیں، مجھے پتا ہے آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ پلیز الفت، کیا کروں گی آپ کو دیکھ کر؟ نہیں دیکھنا مجھے کسی کو۔ اور ہاں، یاد رکھنا، اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں چلا دوں گی۔ اور وہ چپ چاپ اس کی یہ بات سن کر بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہ یوں ہی آڑی آنکھوں سے اسے یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ اس نے کپڑے تک چینج نہیں کیے تھے اور یوں ہی بستر پر جا لیٹی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں یاور حمزہ سن رہا تھا، لیکن بول کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ الفت کی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی، اور دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر اس نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تو کیا یہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی؟ کیا میں اس کے قابل نہیں؟ پھر اس نے نکاح میں حامی کیوں بھری؟ کر دیتی انکار، لیکن یہ اس کا بیہیو کرنا مجھے ڈرا کیوں رہا ہے؟ اتنے سارے من میں سوالات یاور حمزہ کے دل میں آگ بن کر جل رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے تیسے کر کے وہ رات گزارنا چاہ رہا تھا بس۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی کی پہلی رات ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ مجھے شاید دوبارہ کوشش کرنی چاہیے اس سے بات کرنے کی۔ اور ہم کلامی میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سے دوبارہ بات کرے گا۔ قریب 1 پون گھنٹے بعد وہ واش روم کے بہانے اٹھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سکڑی ہوئی لیٹی تھی، جیسے کسی بچے کی کوئی ضد پوری نہ ہوئی ہو۔ تو وہ اپنے آپ کو لپیٹ کر لیٹا رہتا ہے، اسی طرح وہ بھی لیٹی ہوئی تھی۔ یاور نے بہت ہمت کر کے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ سنیں،
اور الفت اس کی آواز سنی انسنی کر دی۔ سنیں الفت، آپ بے شک مجھ سے بات نہ کریں لیکن اپنے کپڑے چینج کر لیں، یہ بہت گرم ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اس میں۔ اور یہ کہہ کر وہ واش روم کی سائڈ چھوڑے پرے ہوا۔ اس وقت الفت نے اس کی نہ جانے کیوں مگر سن لی تھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے کھڑی ہوئی اور واش روم میں جا کر کپڑے چینج کر آئی۔ حمزہ ابھی بھی نیچے ہی لیٹا تھا اور تکیے کو سر کے بجائے ٹانگوں اور ہاتھوں کے درمیان لے رکھا تھا، جیسے کوئی کھلونا سوتے وقت بچے لیتے ہیں اسی طرح۔ الفت اسے مکمل اگنور کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس کی آواز تک سننا گوارا نہیں کر رہی تھی، اور یوں ہی دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیرے لیٹے رہے اور رات گزر گئی۔ اگلی روز جب صبح سویرے الفت کے گھر والے اسے لینے آئے تو یاور حمزہ کے دماغ میں ایک سوال گردش کرنے لگا، الفت واپس آئے گی کیا؟ اور یہاں اس کی جان حلق میں آ گئی۔ اسے بیاہ کر اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ وہ اگلے روز ہی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا، کوئی نقص جھوٹا بتا دیا، مجھے تو ضمانت تھوک دے گا۔ یار اب میں کیا کروں؟ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا جا رہا تھا اور من ہی من میں یہ سوال اندر اسے کھا رہے تھے۔ حنین بیٹا، ذرا یہ سب سامان الفت کے کمرے میں رکھاؤ۔ حنین حمزہ کا جگری دوست تھا۔ جی آنٹی، آپ فکر نہیں کریں، میں سب کر لوں گا، کہہ کر حنین ایک ایک کر کے الفت کا سارا سامان اس کے کمرے میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ الفت اور حمزہ ابھی سب مہمانوں کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، تو اسی لیے حنین ان کے کمرے کی سیٹنگ اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کروا رہا تھا۔ بیٹا سب ٹھیک رہا نا؟ حمزہ کیسا لگا تمہیں؟ وہ اچھا تو ہے نا؟ پروین صاحبہ الفت کی امی اس سے سرگوشی کر رہی تھی تاکہ اگلا بندہ نہ سن سکے، لیکن الفت ان کی سب باتوں کا جواب صرف خاموشی سے دے رہی تھی۔ ہلچل تھی چاروں اطراف میں اور وہاں موجود لوگ صرف الفت اور حمزہ پر ہی نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ پروین صاحبہ کو الفت کی اور اسے جواب موصول نہ ہوا تو انہیں یہ بات صرف اس لیے ٹال دی کہ شاید ابھی الفت گھبرا رہی ہے اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر۔ رانی جی، اب ہم اپنی بیٹی رسمن طور پر ایک روز کے لیے لے جانے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا ہم الفت کو گھر لے جائیں؟ پروین صاحبہ پرخلوص انداز میں حمزہ کی والدہ سے اجازت مانگ رہی تھی۔ جی جی، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کا جب دل کرے اسے لے جا سکتے ہیں۔ رانی جی کا اتنا میٹھا لہجہ تھا کہ کوئی بھی ان کی باتیں سن کر مسکراتا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الفت غصے میں اپنے کمرے میں آئی اور شیشے کے سامنے بال باندھنے لگی کہ حمزہ موقع پا کر اس کے پیچھے آیا۔ الفت آپ، اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے شیشے کی جانب دیکھا تو دیکھا کہ حمزہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث بڑی بڑی لگ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے پوری ایک رات گزرنے کے بعد اسے پہلی بار دیکھا تھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ گھر واپس تو آئیں گی؟ یہ بے بسی، یہ لاچاری صرف اس کی بے عزتی کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو اس طرح ٹوٹتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود مر جائے لیکن اس کے گھر والوں کی عزت پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ میری مرضی۔ اور ہاں، یہ میرے ساتھ زیادہ اور ہاں، یہ زیادہ میرے سامنے معصوم نہ بنو تو بہتر ہے۔ ایک تو مجھے کسی کے پلے باندھ دیا اور اب اوپر سے زمانے والوں کو اپنی عزت دکھانے کی خاطر مجھے اس گھر میں دوبارہ لے جانے کے لیے لینے بھی آ گئے۔
منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی وہ، اور اس شخص کو اس طرح سے جھاڑا جس نے اس کی ساری بدتمیزیاں برداشت کی۔ ابھی وہ چاہتا تو سب کو سچ سچ بتا دیتا تھا، لیکن نہیں، وہ پڑھا لکھا عزت دار گھرانے کا ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ حمزہ اسے گھورے جا رہا تھا، لیکن ماتھے پر ایک شکن تک نہ لایا تھا۔ یہ اس کا ظرف تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ایسی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر 1 منٹ میں باہر کھڑا کر دیتا، اور یوں ضدی لڑکی اس کو آخری کلام تک کیے بغیر اپنے گھر والوں کے ہمراہ چلی گئی۔ سن حمزہ، حنین نے اسے پیچھے سے پکارا۔ ہاں بولو دوست، کیا ہوا؟ یار تو سیدھا ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن اتنا سیدھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو سیدھے سیدھے بول، بات کیا ہے؟ زیادہ مت گھما، اتنے بچے بھی نہ بنو اب یاور حمزہ۔ آئی بروز کو اوپر اٹھاتے ہوئے حنین شکی مزاج میں بولا۔ کیا ہوا دوست، بول بھی دو۔ میں ویسے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، بس سوؤں گا۔ دوست کیا ہوا ساری رات؟ اوئے یہ کس قسم کا سوال ہے؟ اور یہاں حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ کبھی اسے آنکھ بھر کر دیکھتا تو کبھی آنکھیں چرا لیتا۔ حمزہ میں تیرا دوست ہوں، جگری دوست، آئی سمجھ؟ اور میں نے تمہاری اور بھابھی کی سبھی باتیں سن لی ہیں۔ اور اب حمزہ کو لگا جیسے اس کی جان حلق میں آ گئی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، الفت کے مزاج ٹھکانے پر آئیں گے؟ کیا لگے گی حمزہ کی نیا پار، یا ایسے ہی بیچ میں رہیں گے دونوں؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ پھر آئیں گے ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔